قربانی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو ٹپڑی اور تنقید کی جاتی ہے قربانی پر، ان میں 3 اعتراض بہت مشہور ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، ایک تنقید یہ کی جاتی ہے مسلمانوں کا جو یہ تہوار ہے قربانی کا، جس میں وہ جانوروں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سنت ابراہیمی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے مسلمان دنیا بھر میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اس پر پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے اور ان کی نسل گویا ختم کی جا رہی ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اس اعتراض کا جائزہ لیں تو اس اعتراض کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اس اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جن جانوروں کی مسلمان قربانی کرتے ہیں جو حلال جانور ہیں، مثلا اونٹ ہیں، اونٹنی ہے، گائے، بیل، بھینس، اور اسی طرح بکری، بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ، یہ سارے جو جانور ہیں جن کو مسلمان عید قربہ میں ذبح کرتے ہیں، ان کی کوئی کمی پوری دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی ان کی نسل کشی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں قربانی کے موقع پر، تو اس سے جانوروں کی نسل کو خطرہ ہے یا یہ جانور ختم ہو جائیں گے، جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ اس زمین پر جو پروردگار کا قانون ہے وہ یہ قانون ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ کھپت ہوتی ہے، جتنی زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ چیز پیدا کر دیتے ہیں، اور جس چیز کی کھپت کم ہوتی ہے، جس چیز کی ضرورت لوگوں کو کم ہوتی ہے، وہ خود بخود وہ چیز گھٹ جاتی ہے اور وہ چیز کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان جانوروں کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کبھی یہ سننے میں نہیں آتا کہ قربانی کے جانور مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں اور مارکیٹ میں کم ہو گئے ہیں، کبھی یہ سننے میں نہیں آتا۔ اس کے برعکس جن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، یا مثلا کتا بلی کو لے لیجئے، جن کے بچے بھی بہت پیدا ہوتے ہیں، ایک ایک پیٹ سے جن کے جو ہے 5 6 بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم کو نظر نہیں آتے۔ اس کے برخلاف یہ جو حلال جانور ہیں ان کو قربانی میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دعوتوں میں اور حلال ذبیحہ حاصل کرنے کے لیے، حلال گوشت حاصل کرنے کے لیے ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کا گوشت حاصل کیا جاتا ہے، پھر بھی ان کی کوئی قلت اور کوئی کمی کہیں پر بھی نہیں سننے میں آتی اور نہیں دیکھی جاتی۔ تو یہ کہنا کہ اس طرح جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، جانوروں کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد اعتراض ہے اور بے وقعت قسم کا اعتراض ہے، بہت گھٹیا قسم کی بات ہے، جس کا علمیت سے یا جس کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرا مشہور اعتراض جو قربانی کے موقع پر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مسلمان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور یہ ایک طرح سے بے رحمی ہے، اور جانوروں کو تکلیف پہنچانا ہے، ان کو بے رحمی سے گویا قتل کرنا ہے۔ ان کے اندر جان ہوتی ہے، وہ بیچارے ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور ان کے بقول قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا خون جو ہے نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بے رحمی کی چیز ہے، اس سے بے رحمی چھلکتی ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بڑا بے درد ہے، بڑا بے رحم قسم کا انسان ہے۔ یہ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے مسلمانوں پر اس قربانی کے موقع سے۔ ظاہر میں دیکھنے میں تو یہ اعتراض بڑا دمدار نظر آتا ہے کہ ہاں واقعی جانوروں کو، بے زبان جانوروں کو محض زبان کے چٹخارے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں ذبح کر دیا جاتا ہے اور ان کا خون جو ہے نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ اعتراض بڑا دمدار نظر آتا ہے، لیکن اس اعتراض میں بھی کوئی دم نہیں ہے، بلکہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ یہ ٹپڑی کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، اس طرح کا الزام لگاتے ہیں، وہ خود سال بھر گوشت کھاتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً چکن لوگ کھاتے نظر آتے ہیں، مٹن لوگ کھاتے نظر آتے ہیں، یا دوسرے ذبیحے اور دوسرے جانور لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم یہ فرض کریں کہ مسلمان جو ہے بے رحمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو جو لوگ قربانی کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس سے گوشت حاصل کرتے ہیں اور مختلف چیزیں، مختلف پکوان گوشت کے وہ کھاتے ہیں، یا اسی طرح
چمڑے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، چمڑے کا جیکٹ استعمال کر رہے ہیں، چمڑے کے بوٹ استعمال کر رہے ہیں، چمڑے کا بیلٹ استعمال کرتے ہیں اور چمڑے کا بیگ استعمال کرتے ہیں، چمڑے کی بہت ساری چیزیں، سب کو یہ ساری چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی جانور کو ذبح کر کے ہی حاصل کی گئی ہیں، اور ساری چیزیں پھر بے رحمی میں آئیں گی، اور وہ بھی ان کو بھی یہ الزام اپنے سر لینا پڑے گا کہ وہ بھی بے رحم ہیں اور وہ بھی جانوروں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے اگر وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانور کھاتے ہی نہیں، ہم گوشت کھاتے ہی نہیں، ہم سبزی پر گزارا کرتے ہیں، اس لیے کہ جانور کو مارنا اور جیو کو مارنا ہمیں بالکل جو ہے پسند نہیں ہے اور یہ بڑی بے رحمی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جو سبزیاں ہیں، جو پیڑ ہیں، جو درخت ہیں، جو پھل ہیں، ان میں بھی جان ہوتی ہے، ان میں بھی ایک جان ہوتی ہے، اور ان کو بھی، ان کے اندر بھی ایک احساس ہے، اور ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب ان کو کاٹا جاتا ہے اور ان کو توڑا جاتا ہے۔ تو بھائی اگر جانوروں کو مارنا بے رحمی ہے تو بیچارے پودوں کو استعمال کرنا یا سبزیوں کو کھانا، اس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی تو بے رحمی ہے، ان کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پھر تو سبزیاں بھی کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اسی طرح مختلف جراثیم اور مختلف جو امراض ہیں یا مختلف جو ہے کیڑے ہیں، ان سب میں کسی نہ کسی درجے میں جان ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو بھی ماننا بے رحمی ہی کہلائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اس اعتراض میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں، اور بھی تفصیل سے ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی خاص دم نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون ہی ایسا بنایا ہے، نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جانور جو ہیں، بعض شکاری جانور ہیں، جیسے شیر ہے، بھیڑیا ہے، اس طرح کے جو چیتا ہے، تندوا ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خوراک ہی جو ہے گوشت بنائی ہے۔ وہ گھاس نہیں کھا سکتے، وہ سبزی نہیں کھاتے، وہ شکار کر کے ہی کھائیں گے، وہ گوشت ہی کھاتے ہیں۔ ایسا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، ان کی خوراک ہی گوشت رکھی ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام اس طرح کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، بعض کو بعض کی خوراک بنا دیا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، خاص طور سے جو جانور پیدا کیے ہیں، اور ان میں بھی جو حلال جانور ہیں، مسلمان تو خیر حلال جانور استعمال کرتے ہیں، وہی جانور انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو ان کی شریعت نے حلال کی ہیں، اور جن کا گوشت طیب ہوتا ہے، جن کا گوشت پاکیزہ ہوتا ہے، جن کا گوشت صحت اور پروٹین کا خزانہ ہوتا ہے، وہی جانور استعمال کرتے ہیں۔ بعض قومیں تو تمام طرح کے جانور جو بھی ان کو مل جائیں اس کا گوشت کھا جاتے ہیں اور اس کو ہضم کر جاتے ہیں، لیکن اسلام نے صرف حلال جانوروں کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ بے رحمی ہے اور جانوروں کو ذبح کرنا بڑی بے رحمی ہے اور مسلمان ایسا کرتے ہیں، تو یہ الزام صرف مسلمانوں ہی پر نہیں لگتا، بلکہ یہ تمام لوگوں پر یہ الزام لگے گا۔ جو بھی اپنے منہ میں ایک دانہ بھی لے کر جا رہا ہے، ایک دانہ بھی اپنے حلق کے نیچے اتار رہا ہے، تو اس پر یہ الزام لگے گا کہ وہ بے رحم ہے، یا اس کے دل میں جیو کے تئیں یا کوئی احساس نہیں ہے، اس کو کسی کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں، الزام سب پر آئے گا۔ پھر ہم دیکھیں تو اسلام نے جانور کے ساتھ بڑی ہمدردی کا حکم دیا ہے، اور بڑی ہمدردی کی تلقین کی ہے، اور ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب ذبح کرو تو چھری کو خوب تیز کر لو، یعنی کہ کن چھری سے ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، یعنی چھری تیز ہونی چاہیے۔ اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے کہ جانور کو اس سے تکلیف ہوگی، بلکہ چھری جو ہے باہر الگ سے تیز کر لی جائے۔ اسی طرح ایک جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کے سامنے دوسرا جانور آپ نہیں ذبح کر سکتے، بلکہ الگ الگ جانور ذبح کیے جائیں۔ تو یہ تمام ہدایات دی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام کی رحم دلی ہی کو ظاہر کرتی ہیں، یا اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام جو ہے رحمت کا مذہب ہے، اور جانور کو ذبح کرنا یہ بے رحمی نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسی لیے بنایا ہے کہ ان کو آدمی استعمال کرے اور اپنی ضرورت پوری کرے، پروٹین حاصل کرے، ان سے غذا حاصل کرے، قوت حاصل کرے۔ جو اسلام ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دیتا ہو، جو اسلام ایک بلی کے ساتھ برا سلوک کرنے پر کسی خاتون کو، کسی کو جہنم کی وعید سناتا ہو، وہ اسلام جانوروں کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کیسے کرتا ہے؟ ایسی بات اس اعتراض میں بھی کوئی واقعیت نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ ایک تیسرا اعتراض قربانی پر یہ کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی پر قوم کا، مسلمانوں کا لاکھوں اربوں روپیہ صرف ہو جاتا ہے،
اور وہ سارا پیسہ گویا نالی میں بہہ جاتا ہے۔ اتنا سارا روپیہ اگر غریبوں پر خرچ ہو جاتا، اسپتال بنوا دیے جاتے، تعلیم گاہیں بنوا دی جاتی، یا اور بھی ان کی شادیاں کر دی جاتی غریبوں کی مدد کر دی جاتی، تو کتنا اچھا ہوتا، ان کے کام آ جاتا۔ اس طرح کا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے قربانی کے پورے نظام پر۔ اس طرح تو کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ لاکھوں روپیہ لگا کر، آج کل دیکھا جائے تو 4-5 لاکھ روپے لگا کر ایک حاجی حج کو جاتا ہے، تو کہنے والا یہ کہے گا کہ 5 لاکھ روپیہ جو ہے کسی غریب کو دے دے، کسی غریب کی شادی میں لگا دے، کسی غریب کے لیے مکان بنوا دے اور کوئی اسپتال وغیرہ بنوا دے۔ تو اس طرح تو تمام نظام ہی جو ہے اور شریعت ہی معطل ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اس موقع پر، یعنی قربانی کے دنوں میں، قربانی کی جو 3 دن ہیں، ان دنوں میں قربانی کرنے سے بہتر اور قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ لہٰذا قربانی کے دنوں میں قربانی کا بدل کوئی عمل نہیں ہو سکتا، صدقہ خیرات بھی قربانی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ رقم قربانی میں خرچ ہو جاتی ہے اور اس سے یہ کیا جانا چاہیے، غریبوں کی مدد کیا جانا چاہیے، آپ دیکھیں، ان سے خود سوال کریں، ان کے ہاتھ میں مہنگے مہنگے اسمارٹ فونز ہوتے ہیں، ان کی سواری کے لیے قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے بدن پہ برانڈڈ قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، برانڈڈ جوتے ہوتے ہیں، اور عالیشان محلات میں وہ رہتے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں وہ قیام کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے تعلق سے یہ بات نہیں سوچتے یا خود پر یہ بات فٹ نہیں کرتے کہ میں جو ہے روکھی سوکھی کھا لوں یا 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کے بجائے کسی عام سے ہوٹل میں کھا لوں، ہزاروں روپیہ بچ جائے گا۔ اسی طرح مہنگی گاڑی، لاکھوں کی گاڑی میں نے لے لی ہے، 40-50 لاکھ، کروڑوں کی گاڑیاں لوگ لے لیتے ہیں۔ آپ 2-4-5 لاکھ کی بھی گاڑی استعمال کر سکتے ہیں، اچھی کنڈیشن میں گاڑی مل جائے گی۔ اسی طرح لاکھوں کا اسمارٹ فون آپ استعمال کر رہے ہیں، 10,000 کا 15,000 کا اچھا موبائل آ جائے گا جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہاں پر وہ یہ نہیں سوچتے اور ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی آپ اسمارٹ فون نہ خرید کر غریبوں کی مدد کر دیجئے۔ تو محض اس طرح کے اعتراض شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں تاکہ سادہ لوح جو سیدھے سادے مسلمان ہیں، جن کو زیادہ فلسفے کا پتہ نہیں ہوتا اور جو سیدھی سادی بات جانتے ہیں، ان کو گمراہ کیا جائے یا ان کے دماغوں میں شک و شبہ پیدا کیا جا سکے۔ اس طرح کی باتیں صرف اس لیے کہی جاتی ہیں۔ ذرا غور کریں تو قربانی کا جو پورا نظام ہے اور قربانی جو کی جاتی ہے، زیادہ تر جو جانور ہوتے ہیں ان کو پالنے والے غریب طبقے سے یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا کاروبار اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جانوروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور بہت سے غریب خاندان ہیں جو جانوروں کو سال بھر پالتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کو امید ہوتی ہے کہ قربانی کے دنوں میں اس کی اچھی خاصی رقم ہمیں مل جائے گی اور اس سے ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے، گھر کے اخراجات پورے کر سکیں گے، شادی بیاہ کر سکیں گے، قرضہ چکا سکیں گے۔ اس طرح کا ان کا پلان ہوتا ہے، ان کا منصوبہ ہوتا ہے۔ تو جو یہ قربانی کا جو برا نظام ہے اور قربانی کے جو جانور ہم خرید رہے ہیں، اس سے بھی کہیں نہ کہیں بلکہ براہ راست غریبوں ہی کی مدد ہوتی ہے، انہی کا بھلا ہوتا ہے۔ جو گوشت قربانی کا حاصل ہوتا ہے وہ بھی ضرورت مندوں پر صرف ہوتا ہے اور غریبوں میں صرف ہوتا ہے۔ جن کو سال بھر گوشت نصیب نہیں ہوتا وہ قربانی کے دنوں میں پیٹ بھر کر اور من بھر کر گوشت کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غریبوں ہی کے فائدے کے لیے ہیں اور ان کا فائدہ غریبوں تک پہنچتا ہے۔ تو اس طرح کا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ در حقیقت غریبوں کے حق میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ محض اسلام کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ غریبوں کے غمخوار نہیں ہوتے، غریبوں کے مددگار نہیں ہوتے۔ غریبوں کی مدد اس سے نہیں ہوگی کہ آپ ان کو چند سکے دے دیں، چند پیسے دے دیں، بلکہ غریبوں کی مدد اس سے ہوگی کہ آپ ان کے لیے روزگار پیدا کریں۔ اسی طرح قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا افضل ترین عمل ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے اسی کے ساتھ ساتھ دیگر ایام میں خاص طور سے پورا نظام رکھا ہے غریبوں کی مدد کا۔ زکوٰۃ کا پورا نظام ہے، صدقات نافلہ کا پورا نظام ہے، نذور کا نظام ہے، میراث کا نظام ہے، وراثت کا نظام ہے، یہ سارے نظام۔ اور اسی طرح کوئی مانگنے والا آئے اس کو اس کا حق دینا، جو محروم ہے اس کو اس کا حق دینا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، اور پورا ایک نظام اسلام میں موجود ہے۔ اور اسلام اس بات کا مکلف بناتا ہے کہ ضرورت مندوں تک مدد پہنچے اور وہ کسی طرح پریشان نہ ہوں، ہر موقع پر ان کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا معاملہ کیا جائے۔ ان اعتراضات میں ظاہر سی بات کوئی دم نہیں ہے، یہ بس ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک طرح سے ایک سازش ہوتی ہے، یا اسلام
کے خلاف بدگمان کرنے کی پلاننگ ہوتی ہے، اور خاص طور سے سادہ لو سیدھے سادے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف بدگمان کرنا اور اسلام کی تئیں ان کے دلوں میں شبہ و شبہات پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔